بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے مشہور سخی و دریا دل خاتم طئی کے بیٹے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار اور عہد جاہلیت میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف تھے۔ سن 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ شام کے اسلامی لشکروں میں شامل رہے اور عراق کی فتح میں بھی ساتھ تھے، اور بعد میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے شرکت کی۔ جنگ یرموک میں 60,000 رومی افواج کے مقابلے میں خالد بن ولید نے صرف 60 مسلمانوں کو منتخب کر کے کھڑا کیا اور یہ جنگ جیتی۔ ان 60 افراد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے کوفہ میں جمادی الاول میں 120 سال کی عمر میں وفات پائی اور وہیں پہ آپ کو دفنایا گیا۔ حضرت عدی بن حاتم کے ایمان لانے کا واقعہ ابن بشام نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ان کے بیان کے مطابق وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کی نظر کیا کرتی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہیں مسلمانوں نے سخت عداوت تھی۔ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکھٹاتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے اس بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کرنے والے کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھیں۔ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں سخی خاتم طئی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما کر مجھے شکریہ کا موقع عنایت فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ عدی کی بہن نے کہا، یعنی میرا والد فوت ہوا، میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا، آپ مجھ پر احسان فرمائیں، یعنی آزاد کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی آپ کی فوج سے خوفزدہ ہو کر شام کے علاقے میں بھاگ گیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے لے کر آؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ایک امان نامہ لکھ دیجئے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے چلے گئے اور کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسرے روز پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو پھر اس نے وہیں درخواست دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جلدی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی افراد آئیں گے جس پر تمہیں اعتماد ہوا اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ چند یوم بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند افراد آئے۔ عدی کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھے اعتماد ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور 7 سواری مہیا فرمائی۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھے چند سواریاں نظر آئیں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن آ رہی ہے۔ وہ ابھی سواری سے اتری بھی نہ تھی کہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو بڑا ظالم ہے، قطع رحم کرنے والا ہے،
اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو یہاں چھوڑ گیا۔ چونکہ باتیں سچ تھیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہ تھا، میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دے۔ پھر میں نے اپنی بہن سے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تمہیں جلدی سبقت کرنی چاہیے، اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ان کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم تئی ہو، آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ راہ میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے رہے جب تک بڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ اس طرح ضعیف بڑھیا عورتوں کے روکنے سے نہیں روکا کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نہیں ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے، جس گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اسے میری طرف سرکا دیا۔ گدھا ایک ہی تھا۔ میں نے عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ میں اس پر بیٹھ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نہیں ہیں۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ آپ بادشاہ ہرگز نہیں ہیں۔ بیٹھتے ہی فرمایا کہ عدی تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال و غنیمت لیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کے تو خلاف ہے۔ عدی نے کہا بے شک۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی، تمہیں یہ امر مانے ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس اور غریب ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی، شاید تمہیں یہ چیز مانے ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی زبردست سلطنتیں ہیں، دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام ہوگا کہ ایک عورت تنہا کوفہ سے کئی میل دور فاصلہ سے ہی چلے گی اور خوفناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہو جائے گی۔ عدی، شاید تمہیں یہ بات مانے ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت بہت تھوڑی ہے۔ عدی، خدا کی قسم ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلامی فوجیں کسریٰ جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالیں گی۔ عدی، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر میری اسی وقت مسلمان ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مجھے یقین ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہو گئی۔ چنانچہ یہ تیسرا امر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پورا ہوا کہ لوگوں کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ بن حاتم کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور تیسری بھی پوری ہو گئی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ ارتداد کے زمانے میں ثابت قدم رہے اور اپنے قبیلے کو بھی اس فتنے سے روکے رکھا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل عمر پائی
آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے، خدا کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطرہ سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور خلیفہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو سچا کر کے دکھایا، اور تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا۔